السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ عقیدہ واسطیہ جو عقیدے پر بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج جس صفت کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے آنے کی صفت المجیء، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ صفت قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ثابت شدہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آنے کی، قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ لیکن کیفیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ تمام صفات کے بارے میں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ کیفیت یا تو انسان نے مشاہدہ کیا ہو، تو کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کا، یا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات ہو اس کا کسی نے مشاہدہ کیا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، وہی سب کا خالق اور مخلوق، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خبر صادق، سچی خبر، یعنی قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی خبر ہو، کوئی ایسی دلیل ہو جیسے کیفیت کا علم ہو، تو یہ چیز بھی نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر کیفیت بیان کی گئی، نہ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، لہذا کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ کے شایان شان ہے، اور یہ حقیقی ہے، اور یہ مزاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اہل بدعت ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی صفت نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں صفت اللہ کے آنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ رب العالمین کا امر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، یہ معنی لیتے ہیں لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ بھئی اللہ رب العالمین کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، رات اور دن کا آنا جانا، موت اور زندگی، روزی، بارش، ہوائیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے، یہ غلط معنی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین جب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیفیت کیسی ہے؟ کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آئے گا ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ قرآن میں نہ حدیث میں کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہذا جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آئے قرآن میں یا صحیح حدیث میں، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، کلام کی کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیفیت کیسی اللہ تعالیٰ کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سننے کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ دیکھتا ہے، دیکھنے کی لیکن کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو جو بھی صفات ہیں ان صفات کے بارے میں کیفیت ہمیں نہیں معلوم، البتہ اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ استوا عرش کا مطلب کیا، اللہ عرش پر بلند ہوا، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو یہ معنی ہم جانتے ہیں، لیکن کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سخت سردی کا زمانہ تھا،
اور مدینے کی مسجد میں مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، تو یہ سوال سن کر کے ان کی پیشانی پر پسینے آ گئے سخت سردی میں کہ ایسا سوال کر لیا اس بندے نے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے۔ سخت سردی تھی، جاڑے کا موسم تھا، اور ان کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والایمان بہ واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، یہ معنی و مطلب ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا، سلف صالح نے کبھی سوال کیا ایسا، تو اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر۔ پھر آپ نے کہا کہ بدعتی اس کو نکال دو درس سے، تو اس کو باقاعدہ درس سے نکال دیا گیا، اس بندے کو، شخص کو جس نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیونکہ اس وقت تک کسی نے سوال نہیں کیا تھا، امام مالک کے زمانے تک پہلی بار اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درس سے نکال دینے کا حکم دیا، ان کے شاگردوں نے اس کو درس سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے، ان تمام صفات کے بارے میں کیفیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مصنف نے 4 آیتیں بیان کی ہیں اہل حق کے لیے، اور جو طالب حق ہے اس کے لیے ایک آیت، ایک دلیل کافی ہوتی ہے۔ 4 آیتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، اور بھی وہ ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس صفت کو بیان کیا گیا، لیکن جسے نہیں ماننا ہے آپ 1000 دلیل دے دیجیے، وہ نہیں مانے گا۔ جس نے اپنی آنکھ پر اور عقل پر تعصب کا کالا چشمہ لگا رکھا ہے، آپ اسے پورا قرآن بھی سنا دیں گے تو نہیں مانے گا، پوری حدیثیں بھی آپ دے دیں گے تو نہیں مانے گا، ورنہ اہل حق کے لیے ایک آیت، ایک حدیث، ایک دلیل کافی ہوتی ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ دلیل ہے، 1000 سے زیادہ دلیل، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ ایک آیت کافی، ایک دلیل کافی ہوتی ہے اہل حق کے لیے، لیکن جو اہل باطل ہیں، جن کو حق نہیں ماننا ہے، نہیں مانیں گے، کچھ بھی آپ کر لیجئے، نہیں مانیں گے۔ ہمارا کام ہے ان کے سامنے حق واضح کر دینا، بتا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، مانے الحمدللہ، نہیں مانے تو بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے آئے گا، کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائے میں آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سارے معاملے پلٹنے والے ہیں، لوٹ کر کے جانے والے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے لیے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے، فرشتے آ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا، اب اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے، قیامت کا منظر برپا ہو جائے، فرشتے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آ جائے فیصلے کے لیے؟ اگر ایسا ہو گیا، اب اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے۔ آنا، مجی اور اتیان، عربی میں مجی کہتے ہیں، آنے کو اتیان کہا جاتا ہے، یعنی آنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ثابت ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت مصنف پیش کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا تمہارا رب ان کے پاس آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، بعض نشانیاں آ جائیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، تو اگر کوئی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت ایمان لائے گا تو کوئی نفع نہیں ہوگا اس کو۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس وقت ایمان لانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی بعض نشانیوں کی جو تفسیر حدیث کے اندر کی گئی ہے، وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، سورج جب قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نکل نہ جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ اسے دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اس وقت سب ایمان لے آئیں گے۔ فَذَاكَ حِينٌ، تو اس وقت کی بات، یعنی اس وقت ان کا ایمان لانا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ بعض نشانیوں سے کیا مراد لیا، کیا تفسیر کی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، یعنی قرآن کی تفسیر اس کی آپ نے حدیث سے فرمائی۔ جی ہاں، آپ نے حدیث فرمایا کہ بعض نشانیوں سے مراد یہ ہے اللہ کی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب سورج مغرب سے نکل جائے گا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ توبے کا ایک وقت ہے، ایک تو قیامت سے متعلق کہ سورج مغرب سے نکل گیا، توبے کا دروازہ بند ہو گیا، اس وقت جو بھی ایمان لائیں گے ان کا ایمان نہیں قبول کیا جائے گا۔ یا جھانکنے کا وقت آ گیا، غرغرہ، انسان کی روح نکلنے کا وقت آ گیا، اس وقت اگر کوئی ایمان لائے، توبہ کرے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فرعون کے بارے میں، روح نکلنے کا وقت آ گیا، ڈوبنے لگا، اس نے کہا کہ بنو اسرائیل اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وقت نکل گیا۔ تو جب وقت نکل جائے گا تو اس وقت ایمان اور توبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے حدیث کی طرف بیان فرمایا کہ بعض نشانیوں سے مراد کیا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا اس سے یہ مراد ہے، حدیث کے ہمارے نبی نے بیان کیا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، بغیر حدیث کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نازل کیا، اس کے بیان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی کو دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کے معنی کو بیان کیا۔ اس لیے بغیر حدیث اور سنت کے قرآن کے معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی اپنی عقل سے اور اپنے یعنی تجربے سے اور صرف عربی زبان اس کو معلوم، اس کے لحاظ سے اگر قرآن کی تفسیر کرے گا تو گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ہم کو ضرورت ہے، اور یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، جیسے قرآن وحی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث ہمارے نبی کا کلام، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے۔ جی ہاں، دونوں کا مصدر ایک ہے، اللہ رب العالمین سے۔ معانی حدیثوں کے اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے، قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فرق ہے، ورنہ دونوں وحی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک حدیث جس کی ہم تجوید کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے، لیکن اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، سب اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، جو بھی اذکار ہیں ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں، سب یہ حدیث کہتے ہیں نبی کے کلام کو، نبی کے فرمان کو۔ تو جو دعائیں ذکر و اذکار پڑھتے ہیں صبح و شام یا نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، تحیات، درود شریف، یہ سب ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، ہمارے نبی نے سب بیان فرمایا، نبی کا کلام ہے یہ۔ تو جیسے سورہ فاتحہ دیگر صورتیں قرآن میں پڑھتے ہیں، ایسے نماز کے اندر نبی کی حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس کے بغیر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ رکوع میں نہیں پڑھیں، رکوع کی دعا، تحیات نہ پڑھیں۔
दुरूद शरीफ ना पढ़ें, सजदे की दुआ ना पढ़ें, अल्लाह अकबर ना कहें, है कि नहीं, इस तरीके के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो ये सारी चीज़ें नबी की तरफ से हैं, लेकिन ये भी नमाज के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ जिस बात को साबित करने के लिए मुसन्निफ ने ये आयत पेश की है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का आना, कि अल्लाह ताला आएगा, और ये कब होगा? क़यामत के दिन लोगों के सामने, लोगों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा। लेकिन उसके आने की कैफियत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता। उसके बाद तीसरी आयत जो मुसन्निफ ने पेश की हुई कि वो ये है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। हरगिज़ नहीं, जब ज़मीन कूट दी जाएगी, रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी, यानी क़यामत के दिन की बात हो रही है, जब ज़मीन रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी, बदलियाँ और बादल और आसमान सब फूस की तरीके से, ऊन की तरीके से उड़ा दिए जाएंगे, तो अल्लाह फरमाता जिस दिन ज़मीन को कूट दिया जाएगा, रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, वजाअ रब्बुक, और तुम्हारा रब आ जाएगा, वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और फरिश्ते भी सब बसफ खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने का जिक्र हो रहा है, और ये क़यामत से मुताल्लिक़ है। वजाअ रब्बुक, जा माने आना, ये आपका रब आ जाएगा उस दिन, क़यामत के दिन फ़ैसला करने के लिए। यहाँ पर अल मलक का अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता, हालांकि इससे सारे फरिश्ते मुराद हैं, क्योंकि अलिफ लाम जो है इस्तिग़राक़ के लिए, उमूम के लिए, तमाम फरिश्ते इसके अंदर दाखिल हैं। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा का सीगा इस्तेमाल किया, फरिश्ते आएंगे, यहाँ अल्लाह ताला कहता फरिश्ता, तो अल मलिक में अलिफ लाम, ये जो लोग अरबी ज़ुबान जानते हैं, उलमा हैं, वो जानते हैं इस बात को कि अलिफ लाम जो होता है एक मारफा के लिए भी होता है और एक उमूम और इस्तिग़राक़ के लिए होता है। उमूम का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे फरिश्ते दाखिल हैं, तमाम फरिश्ते आ जाएंगे। ये अरबी ज़ुबान की ये नज़ाकत है कि इस तरीके का जो है, अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए या कहीं कोई हर्फ निकाल लिया जाए तो उसके अंदर मानी की तब्दीली आ जाती है, मफ़हूम बदल जाता है और मानी के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। तो वल मलक, बिना कहे कि भैया अल्लाह ने तो एक फ़रिश्ते का जिक्र किया, मलक कहते हैं एक फ़रिश्ते को, उसकी प्लूरल और जमा आती है मलाइका, अल्लाह ने इससे पहले मलाइका बयान किया, यहाँ अल्लाह ताला सिर्फ मलक बयान करता है। तो क्या तज़ाद है दोनों के अंदर? नहीं, दोनों के अंदर कोई तज़ाद और इख्तिलाफ नहीं है। वहाँ अल्लाह ने बयान किया तमाम फरिश्ते, और यहाँ अल मलक अलिफ लाम जो है ये उमूम के लिए, जिन्स के लिए है, फरिश्तों की तमाम जिन्स इसके अंदर शामिल है, सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। जैसा इंसान कहते हैं तो इंसान में सारे शामिल हो जाते हैं, सब लोग शामिल हो जाते हैं, कोई एक आदमी मुराद नहीं होता, ऐसे ही तमाम फरिश्ते इसके अंदर शामिल हैं। तो इस आयत से भी मालूम हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आएगा, लेकिन कैफियत हमें नहीं मालूम। चौथी आयत जो मुसन्निफ ने यहाँ पेश की है वो ये है, वयौम तशक़्क़ुस-समाउ बिल-ग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। ये सूरह फुरक़ान की आयत है। जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा, जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा, यानी आसमान भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, बादल भी रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्ते भी लगातार उतारे जाएंगे, फरिश्ते उतारे जाएंगे, यानी सारे फरिश्तों का नुज़ूल होगा और वो सारे सब बसफ खड़े हो जाएंगे, तमाम फरिश्ते आसमान के, और जितने भी फरिश्ते हैं सब के सब बसफ खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के बारे में बयान फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला के आने का जो वह है वक्त समझ लीजिए, जो अल्लाह ताला आएगा वो क़यामत के वक्त बंदों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए। तो ये उसी से मुताल्लिक़ आयत करीमा है। यहाँ अल्लाह ताला के आने का जिक्र नहीं किया गया, फरिश्तों के नुज़ूल का जिक्र किया गया है। तो इसमें अल्लाह ताला के आने का भी जिक्र मौजूद है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरिश्तों के साथ आएगा। तो जब फरिश्ते नुज़ूल करेंगे तो अल्लाह ताला भी आएगा क़यामत के दिन। इससे पहले की आयतों में सराहत के साथ बयान किया गया, और यहाँ अगरचे अल्लाह ताला के आने का सराहत के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन जब फरिश्ते नुज़ूल करेंगे तो उसी वक्त नुज़ूल करेंगे जब क़यामत के दिन फ़ैसले का वक्त होगा। और फ़ैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तो जब अल्लाह आएगा नहीं तो फ़ैसला कौन करेगा? अब इसको मिसाल समझे, जज अगर मौजूद नहीं है, सारे लोग गवाह मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं, सब कुछ हो रहा, तो फ़ैसला कौन सुनाएगा?
فیصلہ جب اگر جج آئے گا تبھی فیصلہ سنائے گا نا. تو ایسی اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن آئے گا، فرشتے آئیں گے، فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بھی نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی آئے گا. تو اس طریقے سے یہ تو مثال سمجھنے کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین کی اونچی مثالیں ہیں. تو اس آیت کریمہ سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا. اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت مجیء کا، اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ضمناً اس کا بھی گویا کہ ذکر آ گیا. جب فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے آئیں گے قیامت کے دن، فیصلے کے دن، تو اللہ رب العالمین بھی اس دن آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. لہذا اگر وہ نہیں آئے گا تو فرشتوں کے آنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو یہ 4 آیتیں مصنف نے یہاں بیان فرمائی. ان 4 آیتوں سے اللہ رب العالمین کے آنے کی صفت ثابت ہوتی ہے. اور حدیث مصنف یہاں نہیں بیان کر رہے ہیں، قرآن سے دلیلیں دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ اس کا معنی لوگ غلط بیان کر دیتے ہیں. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے خصوم ہیں یا جو اس بات کے قائل نہیں ہیں ان ساری صفات کے، قرآن سے دلیل اس لیے دے رہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. حدیث کہیں گے تو کہیں گے بھائی حدیث ضعیف ہے، مان لیجیے، پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں تو نہیں کہہ سکتے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اللہ تعالیٰ کلام اللہ سے ثابت شدہ ہے، جی ہاں، متواتر کے ساتھ. لہذا مصنف نے تمام صفات میں صرف آیتوں پر اکتفا کیا ہے، ورنہ حدیثیں بھی اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت آنے کی اس کے بہت زیادہ فائدے اور ثمرات ہیں. ایک فائدہ تو یہ انسان کے اوپر کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں قیامت کے دن کا خوف اور پیدا ہوگا اور انسان اس کی تیاری کرے گا. جیسے اگر آپ کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں یا وکیل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تیار ہو کر کے جاتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے. اگر چیزیں ہوگی تو اس کا میں کیا جواب دوں گا، اگر یہ اشکال ہوگا اس کا میں کیا جواب دوں گا. باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرتا، کیس کو پڑھتا مہینے اور ایک ایک لفظ پر غور کرتا، پوری تیاری کرتا. اس کے بعد جا کر کے جج کے سامنے پوری بات رکھتا ہے. تاریخ پڑھتی، اس تاریخ کے آنے سے پہلے پوری تیاری کر کے جاتا ہے. تو جب ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی پر اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم قیامت کے دن کا خوف دل کے اندر پیدا ہو اور اس دن کی تیاری کریں. دین پر استقامت ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ دین پر استقامت ہی اس دن انسان کو جہنم سے بچائے گا. نیک اعمال کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہمارے حق میں ہو، تاکہ قیامت کے دن نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے. اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے، برے کرتوت ہوں گے، تو برے بائیں ہاتھ میں ہمیں نام اعمال ملے گا. اس لیے اس صفت کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن کی تیاری کرے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا اس کے لیے تم نے تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، لیکن تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ تیاری ہونی چاہیے نا. قیامت تو قائم ہوگی، چاہے کوئی انکار کرے چاہے کوئی اقرار کرے. کسی کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کسی کے اقرار کرنے سے اس کے اندر تقویت آئے گی. یہ تو ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت قائم ہوگی، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. تمہارے بھی نے پوچھا کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تیاری صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تمہارے بھی نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رکھے گا. اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس دن ہوئی جس دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے دنیا میں ان کے ساتھ رکھا، آخرت میں بھی جنت میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رکھے گا. صحابہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے. یہ انس بن مالک خادم رسول ہیں، ہمارے نبی کی 10 سال تک خدمت کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم رسول کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی یہ بات سن کر کے جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جی تو ہمیں خوشی اس لیے ہوئی کہ ہمیں ابو بکر سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ہے،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھے جو صحابی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، کہ وہ کچھ ان کے پاس عمل نہیں تھا، کچھ نہیں کیا نہیں کرتے تھے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، روزے کے پابند تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے، تہجد گزار تھے صحابہ کرام، دن میں جہاد کرتے تھے، راتوں کو تہجد گزار ہوا کرتے تھے، ساری خوبیاں سارے نیک اعمال موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اپنے تمام نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ان کا تواضع تھا، ورنہ ان کے پاس تو سب عمل تھا الحمدللہ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں پڑھتے تھے منافق نماز، اللہ نے قرآن بیان کیا، نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں نماز پڑھنے آتے لیکن سستی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ منافقین پر سب سے مشکل نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، سونے کا وقت ہے وہ۔ آج تو لوگ 12 بجے سوتے ہیں، پہلے لوگ عشاء سے پہلے بھی سو جاتے تھے۔ جی ہاں، عشاء سے پہلے گاؤں دیہات میں آج بھی لوگ مغرب کے وقت کھانا کھا لیتے ہیں، عشاء آتے آتے پڑھ کر کے فوراً لوگ سو جاتے ہیں گاؤں دیہات میں۔ ابھی بھی اپنی مسلمان کی فطرت پر ہوا، شہروں کے اندر لوگ 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس وقت بھی لوگ سو جاتے تھے۔ فرمایا ہمارے نبی نے کہ عشاء اور فجر کی نماز ان پر سب سے زیادہ گراں گزرتی منافقین پر۔ آتے تھے پڑھ لے لیکن گراں گزرتی تھی۔ آج تو فجر کی نماز میں ایک ہی صف رہتی ہے، کچھ امام صاحب ہمارے تشریف فرما مشکل سے 1 صف 1.5 صف رہتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اس زمانے کے منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھائی اگر حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو آپ کے پاس عمل بھی ہوگا۔ ایمان کی پہچان عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، فکر آخرت ہے، تو انسان کے پاس عمل بھی ہوگا۔ جی ہاں، تو ان کے پاس حقیقی ایمان تھا، صرف زبانی اور دعویٰ نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے۔ ہم دعوے دار، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ان کے پاس صرف دعویٰ نہیں تھا، حقیقت کے میں ان کے پاس ایمان اور عمل تھا۔ تو اس حدیث کا کوئی غلط مفہوم نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی وہ تو بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اور ان کے پاس اعمال وغیرہ کیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ نہیں، بہت ان کے پاس ہر نیکیاں تھیں اور ہر خیر کا کام تھا۔ جو بھی قرآن و حدیث کے اندر نبی نے بیان کیا ہے، اپنے وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق وہ سارا خیر اور ساری نیکیاں کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام آیتوں سے یہی بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہر بندے مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آئے گا، آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہمیشہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا لہذا تم جلدی نہ کرو۔ یہاں اللہ رب نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کا حکم، اس لیے جہاں اللہ نے نہیں بیان کیا اللہ کا حکم آئے گا، وہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس اللہ کی ذات آئے گی قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے، یہ وہاں مراد۔ اس لیے آنے کا 2 طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، تو وہاں تو ہی مراد ہے۔ اور جہاں جن آیتوں میں اللہ نے نہیں بیان کیا، یہ بیان کیا کہ اللہ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی بنفس نفیس، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ وہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا حکم آئے گا، اگر وہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا اللہ کا حکم آئے گا، جیسے اور آیتوں میں بیان کیا۔ جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات ہی بنفس نفیس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا، لہذا اس کا معنی یہ بیان کرنا کہ اللہ کا حکم آئے گا، یہ معنی قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ غلط تعبیر، غلط معنی ہے، یہ سلف صالحین کے عقیدہ و منہج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدہ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔